أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی بزم کا آغاز کیا۔ ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ شان رمضان میں خوش آمدید۔ پاکستان میں مقامی وقت کے مطابق 2:58 ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں آج ہم 11واں روزہ اختیار کریں گے۔ پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے۔ عشرہ رحمت کو اختتام پذیر کر کے ہم سب عشرہ مغفرت میں پوری دنیا داخل ہو گئی ہے۔ دنیا کے کئی علاقوں میں 12واں روزہ اختیار کیا جائے گا، پاکستان میں 11واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ ابتداً تو یہی دعا کہ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو دنیا ایک بہت خاص، ایک مخصوص حالات سے یہ خطہ اور دنیا گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایران کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات رکھے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز، اور باطل قوت نیست و نابود ہوں انشاءاللہ۔ اب یہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے سورہ انشقاق کی ابتدائی آیات 6 آیات کا سہارا لیا اور وہاں سے نشریات کا آغاز کیا ہے۔ یہ بھی ایک بار پھر روز محشر کی منظر کشی ہے جو کہ ہمارا اس دفعہ کا موضوع ہے۔ یہاں سے سورہ کا جو ٹاپک ہے وہی یہی الانشقاق، جو پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، سما آسمان، ہم ارض و سما کہتے ہیں، زمین و آسمان، ارض و سما۔ تو اب روز محشر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جب شق ہو جائے گا یہ آسمان۔ روز محشر کی عجب ہولناکیاں ہیں، ایک عجب دہشت ہے، ایک عجب ہیبت ہے، ایک عجب وحشت ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں یہ شق ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وہ اذنت، اسے اذن ہوگا، اسے اجازت ہوگی، مطلب یہ اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اللہ جیسا کہے گا ویسے ہی ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ وہ اذنت لربہا وحقت، تو یہ اپنے رب کے اذن سے ایسا ہوگا، ان کی اجازت سے ایسا ہوگا، اور حق یہی ہے اس کے لیے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ تو آسمان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، شق ہو جائے گا آسمان۔ زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْأَرْضُ، زمین ارض آ گیا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی۔ اب ہم نے پچھلے دنوں کی آیات میں سنا تھا کہ اسی روز جب زمین پھیلا دی جائے گی، جس روز کو لیوم عظیم بھی کہا گیا، اور یہ وہ روز ہوگا کہ جب دوزخ سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، تو آسمان شق ہوا ہوگا، زمین سامنے پھیلا دی جائے گی، اور اگلا مرحلہ اس سے زیادہ دل ہلا دینے والا، دل دہلا دینے والا ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی ایک چھوٹا سا علاقہ ہو، اسی چھوٹے سے علاقے کو لے لیں، اور یہاں کوئی ایسا منظر ہو جائے کہ کیونکہ ابھی زمین پھٹ جائے گی اور زمین کے اندر جو کچھ ہے نا وہ سب باہر آ جائے گا۔ اب آپ اس منظر کو وسعت دیں اور پوری دنیا تک پھیلا دیں کہ جتنی زمین ہے وہ پھیلاتی جائے گی، اور زمین کے اندر اب زمین کے اندر تو کیا کچھ ہے، زمین کے اندر تو معدنیات بھی ہے، زمین کے اندر تو کیا آگ بھی ہے، زمین کے اندر تو یہ زیر زمین مردے بھی دفن ہے، ہڈیاں بھی ہیں، کیا ہے جو زمین میں نہیں ہے؟ جانور بھی دفن ہے۔ جو ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہاں پہ بھی آتا ہے کہ واخرجت الارض اثقالہا، کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب باہر ہو جائے گا، اور وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے،
تو یہاں بھی یہی کہا کہ آسمان شق ہو جائے گا، اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گا، حق یہ کہ وہ ایسا کرے، زمین پھیلا دی جائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ پھر وہی آیت گویا اسی انداز سے ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اپنے یہ زمین بھی آسمان کی طرح اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اب اگلا مرحلہ ڈائریکٹلی یہاں پر میں اور آپ ایڈریس ہو رہے ہیں، گویا خداوند تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، کبھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اب یہاں یا ایھا الانسان، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ جب اس آیت کو میں نے ویسے ایک دفعہ روانی میں پڑھا تو پڑھ کے آگے گزر گیا، اور جب غور کیا تو وجود کانپ گیا۔ ہم ویسے اپنی صحافتی زندگی میں کبھی ہم جاتے ہیں کوئی ہائی پروفائل ملاقات ہو تو بڑا ایک اہتمام، اب وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ کی فلاں صاحب سے اب ملاقات کا وقت آ گیا آپ کی، تو جب ہم بالکل نئے ہوتے تھے فیلڈ میں تو باقاعدہ ایک ہارٹ بیٹ تھی، نروسنس کی، اچھا اب ان سے ملنے جا رہے ہیں جی۔ اب یہاں تو ظاہر ہے کوئی موازنہ تو ہے ہی نہیں، ظاہر ہے خالق کائنات کا کیا موازنہ کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے انسان سے، لیکن اب یہاں کہا کہ اے انسان تو اب اپنے رب کی طرف ملنے جا رہا ہے، یعنی اب یہ وہ لمحہ ہے کہ جس میں یہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ اس لمحے کی بنیاد پر زندگی بھر کا فیصلہ ہونا ہے، نہیں زندگی تو 50-60 سال ہے، ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہاں تک قاری صاحب نے آیت کی تلاوت کی ہے، اور اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے میں آگے بڑھوں کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف محنت کرتا ہوا جا رہا ہے، تو اس سے جا ملے گا، اور پھر دو کیٹیگریز بتائی ہیں، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، آسان حساب ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ مجھے یقین یاد آتا ہے ہم کبھی بچپن میں ہم جب کوئی اچھے رزلٹس آتے تھے تو وی کوڈنٹ ویٹ کہ ہم بتائیں جا کے گھر پہ گئے ہم پاس ہو گئے جی، بہت اچھا ہو گیا سارا کا سارا معاملہ، بڑا زبردست ہو گیا، امتیازی نمبروں سے پاس ہو گئے۔ یہ جو کیٹیگری ہے جس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا وہ۔ اور جس کا اگلی آیت نمبر 10، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا۔ موت کو پکارے گا، یہ موت تو وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، ساری زندگی اس خوف سے ہوتا ہے کہ موت نہ آ جائے۔ ہم محاورت میں کہتے ہیں ارے مر جائیں گے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن وہ ایسا عالم ہوگا کہ انسان یعنی اتنا برا حال ہوگا کہ وہ موت کو پکارے گا کہ مر جاؤں، لیکن کیا ہوگا کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، موت بھی نہیں ہے، زندگی ایک عجب ہی عالم ہے، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ۔ لیکن یہ جو انسان ہوگا جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا، لیکن موت آئے گی نہیں آئے گی، وہ تو چاہے گا کہ موت آ جائے، مر جاؤں، سارا معاملہ ختم ہو، موت نہیں آئے گی، ہوگا کیا؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، ٹو بزی، وقت نہیں تھا اس کے پاس، یہ سمجھتا تھا کہ ہرگز واپس نہ آئے گا، کیوں نہیں؟ یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ تو ماہ مبارک کے یہ تو ہے ہی عشرہ مغفرت، آج تو پہلا دن ہی عشرہ مغفرت کا ہے، تو میں سب سے پہلے اپنے لیے کہ اور پھر آپ جو مناسب نے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عشرہ مغفرت کی ان ابتدائی ساعتوں کے صدقے میں ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے کہ جس کا یہ تصوراتی منظر بھی انسان کی روح کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی کیسے بسر ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہم ثنا خان حضرات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔